میں اس ہاسپٹل میں تھا، وہاں مسلمان لڑکیاں اور لڑکے بھی کام کرتے تھے، اچھا ٹھیک ہے. مسلمان ڈاکٹر بھی تھے، اور ایک مسلمان ڈاکٹر تھا، مجھے اس کا نام نہیں یاد، ایک راؤ شیکھر صاحب تھے، ایک چائنیز تھا. اچھا، وہاں پر نا مسلمان ڈاکٹر بھی تھے اور کوئی ان کو مسئلہ نہیں تھا. باہر دیکھیں نا، جو یہ پنجابی کا ایک ہمارا ہے پنجاب کا کہ جتنا گوڑ پاؤ اتنا میٹھا ہوتا جاتا ہے. ایک بندہ پڑھا ہی نہیں ہے، وہ جاہل ہے، تو پھر اس کو جا کے ڈائریکٹر کون لگائے گا، چاہے وہ مسلم ہے یا ہندو ہے. صحیح بات. اس نے جھاڑو ہی مارنا ہے نا، چاہے وہ پاکستان میں ہے چاہے ہندوستان میں ہے. اب دیکھیں، میں نے پچھلی بار بتایا تھا کہ ایک ہندو مجھے ملا اور وہ وہاں پر سویپر تھا، میں نے اس کو اپنے ساتھ بٹھا کے چائے پلائی. مجھے تو کوئی کراہت نہیں آئی ہندو ہونے سے، کیونکہ میں وہاں رہ کے دیکھ کے آیا تھا، میری سوچ بدل گئی تھی. اس کی جو میں ایک اخلاقی مدد کر سکتا تھا وہ بھی کی، اور اپنے پرنسپل کو کہا کہ اس کا خیال رکھنا، اس کو تکلیف نہ ہو. پھر اب بہاول نگر میں ایک ہے ڈیرا ہے، وہاں پر وہ 4-5 مربے کے مالک ہیں، وہ ہندو ہیں، ٹریکٹر ٹرالیاں کاریں، چودھری صاحب اچھے طریقے سے رہ رہے ہیں. یہ بہاول نگر کے ساتھ چشتیاں کے پاس ہے. ایک ہمارے بھلوال میں ہے، وہاں بھی ہندوؤں کا پورا گھر ہے، ڈیرا ہے، اور وہ بہت بڑی جاگیر کے مالک ہیں. کسی نے ان سے نہیں چھینا. وہ ہمارے ہاں آتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، بازاروں میں شاپنگ کرتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں، قید آباد ضلع خوشاب میں ایک جگہ ہے، وہاں میں پرنسپل تھا ایک کالج میں. تو رات کو میں کہیں گاڑی پہ آ رہا تھا، تو میں نے لائٹ لگائی نا، تو تھوڑی بارش بھی ہلکی ہلکی ہو رہی تھی، تو ایک بوڑھا بندہ چلتا جا رہا تھا روڈ پہ. تو میں نے گاڑی روکی، تو میں نے کہا آپ اندر آ جائیں، کہاں جانا ہے، میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں. یہ واقعہ ہے 2001 یا 2002 کا. تو وہ گاڑی کے اندر نہیں آ رہا. میں نے کہا بابا جی کیوں نہیں آ رہا ہے میری گاڑی میں، بیٹھو میں آپ کو گھر میں ڈراپ کر دیتا ہوں. کہندا جی میں عیسائی ہوں. اس نے کہا کہ میں مقصد کہ میں عیسائی ہوں. تو میں نے کہا اس سے کیا فرق پڑتا ہے. میں نے اس کو گاڑی میں بٹھایا، کرسچین ہے تو کیا ہے بھائی. میں نے اس کو گھر ڈراپ کیا. وہ کہتا ہے تو واحد بندہ ہے جو ملا ہے جس نے مجھے اپنی گاڑی میں سیٹ پہ بٹھا کے مجھے گھر چھوڑا. جاتی دفعہ اس کو میں نے کچھ مدد بھی کر دی. یار بدلو اپنے آپ کو، یہ چیزیں ہیں ضرور، میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ نہیں ہے، ہر طرف ہیں. تو میں بیسکلی آپ سے بات کر رہا تھا کہ یہ تو ابھی ہم نے تھوڑا سا مطلب پری فیس بتایا ہے، آگے جو آپ کتاب لکھنے جا رہے ہیں تھوڑا سا اس حوالے سے بھی ویورز کو بتائیں، آپ کا کیا مشن ہے پاکستان میں رہ کے، اور جو کتاب لکھیں گے وہ کہاں شائع ہوگی، کون لوگ کتاب کو پڑھیں گے، اور مقصد آپ نے کیوں محسوس کیا، کیا مقصد ہے اس کے پیچھے، کتاب لکھنے کے پیچھے؟ سر ایسے ہے کہ جو میری فیلنگس تھی، جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتائی، کہ میں امرت سریاں دی ہٹی جلندر میڈیکل سٹور پہ بھی کڑتا تھا کہ بھائی یہ کیوں لکھ رہے ہیں، جب رہتے یہاں ہیں تو کیوں ایسے کرتے ہیں. لیکن جب میں نے کرتارپور میں گجرانوالا جیولرز پڑھا تو میری سوچ وہیں بدل گئی کہ مٹی کسی کو چھوڑتی نہیں، یادیں ساتھ رہتی، مٹی کسی کو نہیں چھوڑتی. یادیں ساتھ رہتی ہیں. بالکل. تو جب ایسا ہے تو مثلا میں گزر رہا ہوں، تو ایک پنجاب میں نا، مجھے نہیں پتا پنجاب کا یہ ایریا تھا، تو واپسی پہ تو دائیں طرف نا ایک پگ ڈنڈی سی جاتی تھی، اور بڑی لینڈ لیول زمین تھی، گندم کاشت کی ہوئی تھی انہوں نے. اور آگے ایک ڈیرا تھا، اس کی حویلی پکی تھی، ساتھ ٹریکٹر کھڑا. اب یقین کریں میرا دل کرے کہ کوئی مجھے اجازت دے، میں اتر کے یہاں گھوموں پھروں، پانی پیوں، ان کے ٹیوب ویل پہ جاؤں، ٹریکٹر پہ پھروں. اس لیے کہ میں پنجاب کا بندہ ہوں، میری مٹی پنجابی ہے، ہمارا ایک کلچر ہے. جیسے میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے وہ نندی لکشمن کی بات بتائی، وہ ہماری بیٹی ہے، وہ دور سے آتی تھی، کسی اور کا مجھے دیکھ کے بھاگ کے آنا، اور اس نے وہ سر نیچے کرنا تو سر کے اوپر ہاتھ رکھوانا. تو اب میری سوچ بدلتی گئی. ایک تو میں نے سوچا کہ آپ عورت کو عزت دو، وہ عزت کی بھوکی ہے، جتنی عزت زیادہ دو گے وہ آپ کی اتنی زیادہ محبت کرے گی، عزت کرے گی. بالکل صحیح بات. ٹھیک ہے، اس کے لیے کوئی مذہب، کوئی چیز کی، کسی چیز کی رکاوٹ نہیں. دوسرا یہ میرا ذہن بدلا کہ یہ جو اس قسم کے نیرو مائنڈ لوگ ہیں نا، چند اداروں سے ایک مخصوص ٹریننگ لے کے نکلے، انہوں نے گند مچایا ہوا ہے ادھر بھی اور ادھر بھی. ایسے جب آئے ہیں کومنٹس، اس میں بھی کچھ ایک دو بندے تھے جنہوں نے اس قسم کی بونگیاں ماری ہوئی تھیں، تو میں نے کوئی ان کو بادر نہیں کیا. یہ لوگ آٹے میں نمک کی طرح ہیں، اور ہمیں ان سے پرواہ نہیں ہے کسی قسم کی. مجھے جو ویسے کہا جاتا ہے پاکستان میں، تو اسپیشلی میں بہت سارے لوگوں سے سنتا ہوں کہ مسلمانوں کا جو وہاں پہ لائف سٹائل ہے
وہ کوئی اتنا اچھا نہیں ہے. اور میں نے یہاں پہ ایک کامن سٹیزن کی جو سوچ دیکھی ہے نریندر مودی کی گورنمنٹ کو لے کے, بی جے پی کی جو ان کی گورنمنٹ ہے اس ٹائم, جو سرکار ہے, مطلب ہمیں بتایا بھی یہی جاتا ہے اسکولوں میں, کالجوں میں. اگر ہم اپنے پولیٹیشنز کی بات کریں تو وہ بھی اس چیز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. آپ نے وہاں پہ مطلب کیا دیکھا کہ وہاں پہ مسلمان جو ہے ان کو کس طریقے سے مطلب ٹریٹ کیا جاتا ہے, اور جو وہاں پہ آپ نے بیہیویئر دیکھا جو وہاں پہ رہ رہے تھے مسلمان, وہ کس حال میں رہ رہے تھے؟ دیکھیں میں اس ہاسپیٹل میں تھا, وہاں مسلمان لڑکیاں اور لڑکے بھی کام کرتے تھے. ٹھیک ہے. مسلمان ڈاکٹر بھی تھے, اور ایک مسلمان ڈاکٹر تھا, مجھے اس کا نام نہیں یاد, ایک راؤ شیکھر صاحب تھے, ایک چائنیز تھا. اچھا وہاں پر نا مسلمان ڈاکٹر بھی تھے اور کوئی ان کو مسئلہ نہیں تھا. باہر دیکھیں نا جو یہ پنجابی کا ایک ہمارا ہے پنجاب کا کہ جتنا گوڑ پاؤ اتنا میٹھا ہوتا جاتا ہے. ایک بندہ پڑھا ہی نہیں ہے, وہ جاہل ہے, تو پھر اس کو جا کے ڈائریکٹر کون لگائے گا, چاہے وہ مسلم ہے یا ہندو ہے. صحیح بات. اس نے جھاڑو ہی مارنا ہے نا, چاہے وہ پاکستان میں ہے چاہے ہندوستان میں ہے. تو اس طرح پھر وہ وہاں پر ہیں مسلمان جو دیہڑی دار بھی تھے, جھاڑو مار رہے ہیں, لکڑیاں اٹھا رہے ہیں, وہ مسلمان. وہاں پر ایک لڑکی تھی, اس کا نام تھا حسنہ, حسنہ سید زادی سی. وہ برقع پہن کے آتی تھی, اور وہ جو ڈائٹری تھی نا, وہ کھانا وانا وہ دیتی تھی, کام کرتی تھی. اس کے ساتھ انڈین لڑکیاں تھیں, کرسچین بھی تھی. تو وہ میرا بیٹا یہ چھوٹا حسن اتنا خوبصورت تھا, ساری بچیاں ان کو نا, وہ مشہور تھا, ان کو نام نہیں آتا تھا, وہ کہتے ہیں خوبصورت ہے خوبصورت ہے, یعنی خوبصورت بچہ ہے. جس دن جا رہا تھا نا تو ساری بچیاں اس کے قریب, کیونکہ کس تو کر نہیں سکتی تھیں, یوں ہاتھ لگا کے ایسے اس کو کس کر رہی تھیں کہ اب تم جا رہے ہو. اور بڑی اداس تھیں وہ نرسز اور وہ جو عملہ جن کے ساتھ تھا, کیونکہ یہ سارا دن ان سے گپے مارتا رہتا تھا, باتونی بڑا تھا, باتیں کرتا, شروع سے بڑا ذہین تھا. تو ایک کرسچین لڑکی بھی تھی. کوئی ایسا مسئلہ نہیں یار, کوئی بھی کسی کو کچھ نہیں کہتا, نہ ہندوستان میں نہ پاکستان میں. یہ سارے سیاسی پکھنڈ ہیں. اب دیکھیں میں نے پچھلی بار بتایا تھا کہ ایک ہندو مجھے ملا, اور وہ وہاں پر سویپر تھا. میں نے اس کو اپنے ساتھ بٹھا کے چائے پلائی. مجھے تو کوئی کراہت نہیں آئی ہندو ہونے سے, کیونکہ میں وہاں رہ کے دیکھ کے آیا تھا, میری سوچ بدل گئی تھی. اس کی جو میں ایک اخلاقی مدد کر سکتا تھا وہ بھی کی, اور اپنے پرنسپل کو کہا کہ اس کا خیال رکھنا, اس کو تکلیف نہ ہو. پھر اب بہاول نگر میں ایک ہے ڈیرا ہے, وہاں پر وہ 4-5 مربے کے مالک ہیں, وہ ہندو ہیں. ٹریکٹر, ٹرالیاں, کاریں, چودھری صاحب اچھے طریقے سے رہ رہے ہیں. یہ بہاول نگر کے ساتھ چشتیاں کے پاس ہے. ایک ہمارے بھلوال میں ہے, وہاں بھی ہندوؤں کا پورا گھر ہے, ڈیرا ہے, اور وہ بہت بڑی جاگیر کے مالک ہیں. کسی نے ان سے نہیں چھینا. وہ ہمارے ہاں آتے ہیں, کھاتے پیتے ہیں, بازاروں میں شاپنگ کرتے ہیں. اب یہ چیز جو ہے نا, اگر ہم یہ سوچیں کہ وہاں کوئی مشکل میں مسلمان ہو تو یہ بھی جھوٹ ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ ہندو اس میں مشکل ہیں تو تب بھی جھوٹ ہے. جو صحیح طریقے سے رہ رہا ہے وہ ادھر بھی صحیح ہے, ادھر بھی صحیح ہے. اچھا, انڈینز کا میں نے ایک پوائنٹ آف ویو دیکھا ہے, وہ بہت سارے مطلب کومنٹس کے اندر بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جب آزادی کا ٹائم تھا اس ٹائم اگر تعداد کی بات کی جائے تو پاکستان میں مائنورٹیز کی تعداد بہت زیادہ تھی. بقول جو میں نے بہت سے لوگوں کو سنا ہے, وہ کہتے ہیں اگر 2023 کی بات کی جائے تو ہم جو ادھر کہتے ہیں کہ منورٹیز کو وہاں رائٹ نہیں ملتے, وہاں حقوق نہیں ملتے, وہ کہتے ہیں پھر پاکستان میں تعداد کیوں اتنی کم ہوئی ہے. آپ لکیلی آپ بتا رہے ہیں کہ آپ چونکہ ہندو فیملیز کو بھی پاکستان میں جانتے ہیں اور آپ کا ملنا جلنا بھی ہے, آپ نے محسوس کیا ہے کہ یہاں پہ تعداد جو ہے وہ کم ہوئی ہے آزادی سے لے کے اب تک, یا بڑھی ہے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں, ہو سکتا ہے میرے ساتھ ایسا واقعہ نہ ہوا ہو. میں نے میرے ساتھ عیسائی لڑکے پڑھتے تھے, میرے بڑے اچھے اب بھی دوست ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں, قید آباد ضلع خوشاب میں ایک جگہ, وہاں میں پرنسپل تھا ایک کالج میں. تو رات کو میں کہیں گاڑی پہ آ رہا تھا, تو میں نے لائٹ لگائی نا, تو تھوڑی بارش بھی ہلکی ہلکی ہو رہی تھی. تو ایک بوڑھا بندہ چلتا جا رہا تھا روڈ پہ, تو میں نے گاڑی روکی, تو میں نے کہا آپ اندر آ جائیں, کہاں جانا ہے, میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں. یہ واقعہ ہے 2001 یا 2002 کا. تو وہ گاڑی کے اندر نہیں آ رہا. میں نے کہا بابا جی کیوں نہیں آ رہا ہے میری گاڑی میں, بیٹھو میں آپ کو گھر میں ڈراپ کر دیتا ہوں. کہتا جی میں عیسائی ہوں. اس نے کہا کہ میں مقصد کہ میں عیسائی ہوں. تو میں نے کہا اس سے کیا فرق پڑتا ہے. میں نے اس کو گاڑی میں بٹھایا, کرسچین ہے تو کیا ہے بھائی. میں نے اس کو گھر ڈراپ کیا. وہ کہتا ہے تو واحد بندہ ہے جو ملا ہے جس نے مجھے اپنی گاڑی میں سیٹ پہ بٹھا کے مجھے گھر چھوڑا. جاتی دفعہ اس کو میں نے کچھ مدد بھی کر دی. یار بدلو اپنے آپ کو, یہ چیزیں ہیں ضرور, میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ نہیں.